بیوی جا کے جناب پھندا لگا رہی ہے اپنا پنکھے کے ساتھ، تو شوہر نے کیا کیا کہ اس کا چنک بنایا، اس کا ویڈیو بنایا، اور ویڈیو بنا کر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ناظرین، یہ اپنی جان لے رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ شارٹ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ایک واقعہ پیش آیا ہے دل دہلا دینے والا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں انڈینز بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، چاہے ہمارے ولاگرز ہوں، چاہے کسی کی پرسنل لائف ہو۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ظہیر پری کیس کے اندر بھی انڈینز جو ہیں وہ باقاعدہ لائیو کالز میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اپنے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں پر بیوی جو ہے وہ لائیو خودکشی کر رہی ہے، پنکھے کے ساتھ خود کو باندھ رہی ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو روکے یا اس کی جان کو بچائے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہمارے لیے اس وقت کیپچر کرنے سے زیادہ انسانی زندگی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ستارہ یاسین ایک ولاگر ہیں، ان کا معاملہ آیا تو اس میں بھی انڈینز نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ ویسے تو انڈینز ہمارے بہت اچھے فینز بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی چیزوں کو چھوڑ کے دوسرے ملک کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک میں نہیں دیکھتے کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اب جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک بیوی جو تھی اس کی اپنے شوہر کے ساتھ گھریلو ناچاکی ہوئی، اور وہ ناچاکی اکثر ہوتی رہتی تھی، اور اکثر جو ہے ان کی انبن ہوتی رہتی تھی کہ فائنلی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی جان لے رہی ہوں۔ شوہر نے کیا کیا کہ بیوی جا کے جناب پھندا لگا رہی ہے اپنا پنکھے کے ساتھ، تو شوہر نے کیا کیا کہ اس کا چنک بنایا، اس کا ویڈیو بنایا، اور ویڈیو بنا کر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ناظرین، یہ اپنی جان لے رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور اتنی دیر میں اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے پھندے کے ساتھ یا اس جھولے کے اس پنکھے کے ساتھ جو ہے نا جھول جاتی ہے، اپنی جان لے لیتی ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ویڈیو بناتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑی مزے کی بات سنیں ذرا، حیرت انگیز بات۔ مزے کی بات تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس بندے کی نیچر کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کو، یعنی کہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو وہ ویڈیو سینڈ کرتا ہے، اور وہ ویڈیو سینڈ کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ جب اس کے گھر والے دیکھتے ہیں تو وہ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور جب وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں گھر پہنچتے ہیں تو آگے وہ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کیمرہ آن کر کے موبائل میں ساری چیزیں کیپچر کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ جھول چکی ہوئی ہے، اس کی جان جو ہے وہ جا چکی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ذرا تفصیلات بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جناب بھارت کی ایک ریاست ہے اتر پردیش۔ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کانپور، بڑی مشہور جگہ ہے۔ کانپور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ یہ جو شوہر ہے اس کا نام تھا جی سنجیو گپتا۔ اب یہ جو سنجیو گپتا صاحب ہیں، ان کی جو مسز ہے ان کا نام ہے شوبیتا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ شوبیتا کے ساتھ شادی کیے ہوئے ان کو پورے 4 سال گزر چکے تھے، اور ان 4 سالوں میں یہ شوبیتا کو لگاتار اس بات کے تانے دیتے آئے ہیں کہ ان کو بھی جناب جہیز جتنا ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ بھارت کے اندر ایک تو نسل پرستی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا جہیز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ اکثر آپ نے ان کی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے شادی کے اندر کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھ دی جاتی ہے جس میں ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ یا تو ہم بارات لے کر واپس چلے جائیں گے یا ہماری ڈیمانڈ پوری کرو۔ انفارچونیٹلی اس کیس میں یہ ہوا کہ لڑکی کو اپنے گھر تو لے آئے، لیکن جہیز کا تانا دے دے کے 4 سال تک اس لڑکی کا جینا حرام کیے رکھا، اور وہ لڑکی جو ہے اب اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ وہ ہر بار کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں اپنی جان لے لوں گی، اور جس وقت وہ اس شخص سے تنگ آ کے اپنی جان لے رہی تھی اس وقت یہ شخص اس کا ویڈیو بنا رہا تھا، اسے کیپچر کر رہا تھا، اس کے گھر والوں کو بھیج رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی موت کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ بظاہر پولیس جب ایویڈنس اکٹھا کرے گی تو پولیس یہ کہے گی کہ لڑکی نے اپنی جان خود لی ہے، اسے تو خودکشی کی ہے، اس لیے اس میں کسی کا بھی کوئی دوش نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈائریکٹ چاقو، چھری یا کسی چیز سے حملہ کرتے ہیں، ان کا تو ایویڈنس ہوتا ہے، لیکن جو اپنے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، جو آپ کی روح کو گھائل کرتے ہیں، جو آپ کو ایسے تانے دیتے ہیں کہ آپ کا کچھ نہیں رہتا ہے، ان لوگوں کے لیے شاید اس دنیا میں کوئی قانون نہیں بنا، لیکن ایک قانون ضرور ہے، اور وہ ہے اللہ کا قانون۔ تو جناب کہنا صرف اتنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اب انسانی زندگی جو ہے وہ بہت سستی ہو گئی ہے، اور چیزیں اور مٹیریلزم جو ہے
وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے کہ لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک بنانے کے لیے کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے وہاں سے ان کا پیر پھسلتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، کبھی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں نے تو اپنے گردے بیچ دیے صرف اس لیے کہ ان کو ایپل فون چاہیے تھا. ان کے لیے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں ہے، لیکن وہ ایک گیجٹ کو پانے کے لیے اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں. اور یہاں پر مٹیریلسٹک چیزوں کا یہ عالم ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ سامنے اپنی جان دے رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے کیپچر کر لیں. یہ مجھے وہ واقعات یاد آ رہے ہیں کہ اب جنازوں کے اوپر بھی لوگ سیلفی لیتے ہیں، اور اب جنازوں کے اوپر بھی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون فوت ہو چکا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو شخص ہے اس نے کیا پہن رکھا ہے، اس نے کیا جیولری پہنی ہے، اس کے ہاتھ میں کتنی گولڈ کی چوڑیاں ہیں. افسوس کے ساتھ ہم سب مرنا بھول چکے ہیں. اس بارے میں آپ لوگ جو بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے، اور جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں لکھیے. میرے پاس تو کوئی اب الفاظ نہیں ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا اور قسمت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.